ہمارا اجتماعی عمل ہے حیات المسلمین کی تعلیم۔ حیات المسلمین آپ جانتے ہیں حضرت امت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف ہے، جس میں زندگی گزارنے کی ہدایات اور تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اجتماعی ذکر ہوتا ہے، یعنی اس میں ذات قلندری کا اللہ کا ذکر، اس اجتماعی عمل کے اندر بھی آپ شریک رہتے ہیں، اور یہ حیات مسلم کی تعلیم سے اپنی زندگی کو ہم سنوارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم یہ 9واں باب، جس کو حضرت کی معلومات تھان میں روح نہم، میں نے جیسے عرض کیا کہ باب کو روح کے عنوان سے اس لیے ذکر فرمایا کہ کتاب کا نام حیات المسلمین ہے، تو حیات کے لیے روح کی ضرورت ہے، تو جتنے ابواب اور جتنی ہدایات ہیں یہ سب کی سب وہ ارواح طیبہ ہیں جس سے ایک مسلمان کی زندگی کو حیات نصیب ہوئی ہے۔ لہذا اس لیے ان تمام ابواب اور ارواح کو زندہ سلامت رکھنا اصل میں حقیقت میں اپنی روحانی اور ایمانی زندگی کو زندہ رکھنا ہے۔ اس لیے حضرت نے روح نہم کہہ کے یعنی 9واں باب ذکر فرمایا۔ عنوان باندھا ہے بھائی مسلمانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھ کر ادا کرنا، یعنی بھائی مسلمانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھ کر ادا کرنا، یہ عنوان باندھا۔ اب آگے آیات ذکر کر رہے ہیں۔ آیت فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 10 ترجمہ کہ ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 11 اے ایمان والو نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، آگے ارشاد ہے آیت نمبر 11 ہی میں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، یعنی جس سے دوسرے کی تحقیر ہو۔ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 11 ہی کا حصہ ہے ترجمہ، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو، نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر حجرات کی 12 ترجمہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ حدیث نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو بلا وجہ برا بھلا کہنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے بلا وجہ لڑنا قریب کفر کے ہے۔ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص ان لوگوں کی عیوب پر نظر کر کے اور اپنی عیوب سے بری سمجھ کر بطور شکایت کے یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 3 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ چغل خور یعنی قانوناً بدون سزا جنت میں نہ جائے گا، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم۔ نمبر 4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز سب سے بدتر حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جو دو رویہ ہو، یعنی ایسا ہو کہ ان کے منہ پر تو ان جیسا، ان کے منہ پر ان جیسا، یعنی منافق ہے۔ بخاری مسلم۔ نمبر 5 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کا ایسے طور پر ذکر کرنا کہ اگر اس کو خبر ہو تو اس کو ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا یہ بتلائیے کہ اگر میرے اس بھائی میں وہ بات ہو جو میں کہتا ہوں، یعنی اگر میں سچی برائی کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ بات ہے جو تو کہتا ہے تب تو نے اس کی غیبت کی ہے، تب تو نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ بات نہیں ہے اس کے اندر جو تو کہتا ہے تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم۔ نمبر 6 سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے، بہت بڑی خیانت۔ ابو داؤد۔ نمبر 7 حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے عار دلائے اس کو موت نہ آئے گی جب تک خود اس گناہ کو نہ کرے گا، یعنی عار دلانے کا یہ وبال ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہوا اور بات ہے، اور خیر خواہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈر نہیں۔ ترمذی۔
تو وہ کہ خیر خیر سے نصیحت کر دی کوئی بات نہیں، لیکن اگر تانا دیا اس کو عیب کا برائی کا تو اللہ تعالیٰ اس تانا دینے والے کو مرنے سے پہلے اس گناہ اور عیب میں مبتلا کریں گے۔ یہ گویا کہ یہ وبال ہے تانا دینے کا۔ نمبر 8، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بھائی مسلمان کی کسی دنیاوی یا دینی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو مبتلا کر دے۔ ترمذی۔ نمبر 9، عبد الرحمن بن غنم اور اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندگان خدا میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں، الی آخرہ، مسند احمد بہقی۔ نمبر 10، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان سے نہ خام خواہ بحث کیا کر اور نہ اس سے ایسی دل لگی کر جو اس کو ناگوار ہو، اور نہ کوئی اس سے ایسا وعدہ کر کہ جس کو تو پورا نہ کرے۔ ترمذی۔ فائدہ، البتہ اگر کسی عذر کے سبب پورا نہ کر سکے تو معذور ہے۔ چنانچہ زید بن ارقم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس وقت پورا کرنے کی نیت تھی مگر پورا نہ کر سکا، اور اگر آنے کا وعدہ تھا تو وقت پر نہ آ سکا، اس کا یہی مطلب ہے کسی عذر کے سبب ایسا ہو گیا تو اس پر گناہ نہ ہوگا۔ ابو داؤد، ترمذی۔ نمبر 11، ایاز مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی کہ سب آدمی تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کیونکہ فخر اور ظلم تکبر ہی سے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 12، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بخاری مسلم۔ نمبر 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کو اپنے ذمہ رکھ لے، خواہ وہ یتیم اس کا کچھ لگتا ہو اور خواہ وہ غیر کا ہو، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کا اشارہ فرمایا اور دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی کر دیا، اس طرح ہوں گے، کیونکہ نبی اور غیر نبی فرق تو ضروری ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا کیا تھوڑی بات ہے۔ حوالہ صحیح بخاری شریف۔ نمبر 15، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمانوں کو باہمی ہمدردی اور باہمی محبت اور باہمی شفقت میں ایسا دیکھو گے جیسے جاندار بدن ہوتا ہے کہ جب اس کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن بدخوابی اور بیماری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ نمبر 16، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی سائل یا کوئی صاحب حاجت آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم سفارش کر دیا کرو تم کو ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہے حکم دے، یعنی میری زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو دلوانا ہوگا، مگر تم کو مفت ثواب مل جائے گا۔ اور یہ اس وقت ہے جب جس سے سفارش کی جائے اس کو گرانی نہ ہو، جیسا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 17، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدد کر دوں مگر ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کروں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دے، یہی تمہاری مدد کرنا ہے اس ظالم کی۔ بخاری مسلم۔ سبحان اللہ۔ نمبر 18، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی سختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس کی سختی دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ بخاری مسلم۔ نمبر 19، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا آدمی کے لیے یہ شرط کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجھے،
یعنی کسی میں یہ بات ہو اور کوئی شر کی بات نہ ہو تب بھی اس میں شر کی کمی نہیں۔ مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو، یعنی نہ اس کی جان کو تکلیف دینا جائز، نہ اس کے مال کو نقصان کرنا، نہ اس کی آبرو کو کوئی صدمہ پہنچانا، بس اس کا عیب کھولنا، اس کی غیبت کرنا وغیرہ۔ صحیح مسلم۔ تو گویا کہ یہ بہت شر کی بات ہے۔ نمبر 20، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری جان ہے، کوئی بندہ پورا ایماندار نہیں بنتا یہاں تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ نمبر 21، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے مطمئن نہ ہو، یعنی اس سے اندیشہ ضرر کا لگا رہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 22، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہماری جماعت سے خارج رہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے، یعنی ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے، اور نیک کام کی نصیحت نہ کرے، اور برے کام سے منع نہ کرے، کیونکہ یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ موقع پر اس کو دین کی باتیں بتلا دیا کرے، مگر نرمی اور تہذیب سے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 23، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہو اور وہ اس کی حمایت پر قادر ہو اور اس کی حمایت کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی حمایت فرمائے گا، اور اگر اس کی حمایت نہ کی حالانکہ اس کی حمایت پر قادر تھا تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا۔ حوالہ شرح السنہ۔ حدیث نمبر 24، عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کوئی عیب دیکھ لے پھر اس کو چھپا لے، یعنی دوسروں پر جو ظاہر نہ کرے، تو وہ ثواب میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ درگور لڑکی کی جان بچا لی، یعنی قبر سے اس کو زندہ نکال دیا۔ احمد، ترمذی۔ نمبر 25، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، پس اگر اس اپنے بھائی میں کوئی گندی بات دیکھے تو اس سے اس طرح دور کر دے جیسے آئینہ داغ دھبا چہرے کا اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ صرف عیب والے پر تو ظاہر کر دیتا ہے، کسی اور کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ فرشتوں کے مجمع میں جو اسی طرح اس شخص کو چاہیے اس کے عیب کی خفیہ طور پر اصلاح کر دے اور فضیحت اگر بندہ میری طرف ایک بالش نمبر 26، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر دو ہاتھ، یعنی ہر شخص سے اس کے مرتبے کے موافق برتاؤ کرتا ہے، سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکو، سب کو ایک ہی لکڑی سے یہ حدیث امام بخاری اور انزل الناس منازلہم، اپنے اپنے مرتبے پر ان کو عزت ذکر کی ہے۔ سنن ابی داؤد ہے وہ ترمذی۔ حدیث نمبر 27، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے وہ شخص پورا ایماندار نہیں جو خود اپنا پیٹ بھر لے، اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا رہے۔ انعام و اکرام بیان ہوا۔ نمبر 1، بندہ مومن کے گمان کے مطابق نمبر اللہ 28، تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے مومن گمان کی الفت قدر اور لگاؤ کا محل اور خانہ ہے، اور اس شخص میں خیر نہیں جو کسی سے نہ خود الفت رکھے نہ اس سے کوئی الفت رکھے، بندہ جیسا گمان یعنی سب سے روکھا اور الگ رہے، کسی سے میل ہی نہ ہو۔ باقی دین کی حفاظت کے لیے کسی سے تعلق نہ رکھنا یا کم رکھنا وہ اس سے مستثنا ہے۔ تو اس کی قدر و قیمت احمد اور بہقی۔ اور گویا کے در نمبر 9، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے بارے میں جب نیک میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کرے تو صرف اس نیت سے کہ اس کو مسرور خوش کرے، سو اس شخص نے مجھ کو مسرور کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو مسرور کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنے والوں کو اپنی مائیت عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 30، نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا، اور مرضی کے مطابق 73 چپکے اس کو دل میں یاد کرتا ہے، جن میں سے ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات
کیونکہ ذاکر کا منشا دل میں یاد کرنے کا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ دل میں یاد رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا ویسی ملاقات اور اگر جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا مجلس میں ہے تو بھی پاکیزہ ہے، تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے، تو نے جنت میں مقام بنا لیا ہے۔ بندہ کا مجمع میں نمبر 32 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے نورانی مجلس زیادہ قطع تعلق اس بندہ ذاکر کا تذکرہ کرتا ہے اس طرح سے کہ دونوں ملیں اور یہ ادھر کو منہ پھیر لے اور یہ ادھر کو منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں اچھا وہ شخص ہے جو پہلے سلام کے مجمع سے بہت اعلیٰ بخاری مسلم۔ یہ بہت بڑا نمبر 33 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہو جاتا کو بدگمانی سے بچاؤ کہ اب یہ ذکر کے ذریعے سب سے جھوٹی بات اللہ کی طرف ایک بارش بڑھتا ہے تو اللہ گمان سب سے جھوٹی بات بڑھ کر کسی کی مخفی حالت مت کرو، نہ اچھی حالت ہے کہ اللہ نہ بری حالت، نہ دھوکہ دینے کو کسی چیز کے دام بڑھاؤ کہ وہ ایک باری بڑھتا تو اللہ نہ بغض کی طرف بڑھتا ہے، نہ پیٹ پیچھے غیبت کرو۔ بندہ اللہ کے بندو سب جب بھائی ایک ہاتھ اور بارش ایک کے بجائے میں باقاعدہ اور متواتر اللہ کی طرف چل نکلتا ہے بخاری مسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر ایسا قرب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے مسلمان کے حقوق مسلمان اللہ پر اس 6 کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ اس وقت انہی 6 کے ذکر کا اللہ اس موقع کے قدم بن تھا، عرض جاتا ہے کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کس قدر نمبر 1 جب اس سے ملنا ہو اس کو سلام کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ تجھ کو بلائے تو قبول کرو، تو گویا کہ اور اللہ نمبر تبارک و 3 تعالیٰ جب تجھ سے خیر خائی چاہے اس کی خیر خائی کر، گویا جس قدر ذاکر جب چھینک لے اور الحمدللہ کہے اور مجاہدہ بڑھاتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے قرب جب بیمار ہو جائے اس کی عادت کر، اور نمبر 6 جب مر جائے قلبی اس کی کے جنازے کے ساتھ اور جا۔ قبولیت عند اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاں جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو ضرر قبول کر کے خود بھی اس بندہ ذاکر شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ فریب کرے۔ اس رب عظیم کی شان کے لائق یہ سب حدیثیں ظاہر ہے کہ مشکات قلب و نفس میں یہ تو عام مسلمانوں کے کثیر کیسا ہے ویسا جیسے اور خاص اسباب سے اور خاص حالات سے خاص حقوق بھی ہیں جن کو میں نے بقدر ضرورت رسالہ حقوق الاسلام میں ذکر لسانی اور جہری کا اجتماعی ادا میں ہونا کوشش رکھو کیونکہ اس میں بہت جہری پرواہی ہو اور رہی مجمع کے ہے، اندر اللہ توفیق بخشے۔ اس کا بھی ثبوت مل رہا ہے یا رب العالمین کہ اس کا بھی یہاں تک ہے اور ساتھ ہی ذکر لسانی جہری ایک مسلمان کا اجتماعی مجلس میں ہونا بتلایا تفصیلات گیا بیان ہے کی اور ہیں اس کا فضل و قبول ایسا یہ تعلیم رب دی ہے کریم کہ فرماتے ہیں کو پورا کرنا چاہیے کہ میں خود بھی اس بہترین بندہ ذاکر کا شاندار ذکر زندگی اجتماعی اسلامی ایسی اختیار مجلس میں کرنی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو توفیق ملائکہ عطا کی فرمائے دورانی اور یہ جو تعلیمات دی گئی ہیں ان پر اور مجلس و مجمع اس لیے کہا اس میں بلند آواز سے جہری ذکر ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ جو ہے تو اس کے دیکھو بعد مجمع کو جہری ذکر لازم ہے، اجتماعی ذکر ہوگا، مجمع تو آپ اکٹھا جانتے ہوتا ہیں ہے کہ اس لیے فجر کے تاکہ بعد سارے اجتماعی ملک جہری ذکر یا اعمال لا میں سے الہ دوسرا جو اجتماعی لا عمل ہے الہ وہ اس میں ذات قلندری کا ذکر اللہ کا ذکر ضرب کے ساتھ ہوتا اس کا ہے۔ ذکر تو جو حضرات یہ موجود ہیں ہمارے ساتھ شریک رہیں اور جو حضرات دور ہیں خود وہ جو ہے آن لائن جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری ڈسکرپشن موجود ہے کے اندر جو لنک موجود ہے لنک پہ چلے جائیں اور وہ ہمارے ساتھ ذکر کے اندر شریک رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی درگزر نہ بتاؤں یا اللہ جو تمام اعمال میں کی بہترین برکت والی ساتیں یا اللہ اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے رمضان کے برکات سے محروم اور نہ تمہارے فرما، درجوں یا کو اللہ بہت خصوصاً زیادہ ہم پر بلند کرنے والی عزیز فرما، پوری امت اور مسلمہ سونے چاندی کو یا اللہ کے راستے میں مبارک خرچ کرنے ساتھوں سے سے بھی محروم زیادہ نہ فرما، بہتر ہے۔ امت کو یا اللہ پسی سے بلندی اور عطا جہاد فرما، میں تم انتشار سے اتحاد عطا فرما، اور یا وہ اللہ ہر تمہیں طرح کی قتل آفت کریں امت مسلموں اس سے بھی کو بڑی نصیب ہوئی فرما۔ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صحابہ وسلم کرام ٹھنڈی رضوان فرما، اللہ علیہ یا اللہ انہیں وسلم مقام محمود پر کہ فائز ضرور فرما، بتلائیں اور یا اللہ نبی ہے اکرم صلی مسلمین اللہ کی علیہ جو تعلیم وسلم کی گئی ہے اور جو اللہ قرآن سنت کی روشنی میں ہدایات حضرت حکیم اللہ اللہ کا کے ذکر ذکر ہے دی ہیں یہ جو یا اللہ کرو گے
کرم سے ان پر عمل کرنے کا توفیق نصیب فرما، اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات صحیح حدیث ہے یہ، اور اس کتاب کو اور یہ تعلیمات اور سنن ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ اور مسند حاکم اور صلی اللہ تعالی شرح۔ علیہ خلقہ۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ خاص اللہ کے ذکر کی زور کے 8 بعد فضیلتیں اجتماعی عمل میں عجیب و غریب انداز سے بیان فرمائی۔ ابھی انشاءاللہ استغفار کی تلاوت ہوگی، حالانکہ وہ تمام اعمال جن کے تقابل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کو مبارک مہینے میں یہ آخیت اور عرفہ قرار دیا ہے عمومی معنی میں، حالانکہ وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، باعث ہلاکت سارے بننے اعمال والے بھی گناہ۔ ذکر اللہ میں اللہم عمومی انا معنی میں داخل ہے، نستغفر لیکن اللہ لكل تبارک ذنب و تعالی خاص اورثنا اللہ کا ذکر جو ہے لولا اس کو حلمک عرفہ اور ورحمتک آخیت قرار دیا۔ اے اللہ ہم آپ سے لیکن معافی حضرت صلی اللہ مانگتے علیہ ہیں وسلم کا ہر منشا ایسے گناہ وہ کی عمومی جو ہماری مفہوم پر ہلاکت مبنی کا ذکر سبب نہیں، بنتا، بلکہ اگر خاص آپ کی ذکر بردباری اللہ اور جو رحمت قلب و شامل زبان حال سے نہ ہوتی، بندہ ذاکر یا کبھی اللہ سرن ہمارے اس اور قسم کبھی کے جہرن، سارے گناہ معاف کبھی فرما۔ انفرادن اور کبھی اجتماعاً استغفار نمبر 36 مجالس خیر غموں میں کو کرتا بڑھانے ہے۔ اور پریشانیوں کو وہ لانے گناہ والے گناہ۔ اس سے پتہ اللہم چلا انا نستغفر اکیلا لكل اللہ کا ذنب ذکر، اللہ یکون فی اللہ اجتراحی قطع اللہ الرجائی الہ الا اللہ، اللہ ورد اللہ، الدعائی یہ ذکر مراد ہے وتواتر البلائی جس کی فضیلت وترادف نبی کریم صلی اللہ علیہ الہموم وسلم بیان وتضاعف الغموم۔ اے اللہ ہم آپ سے معافی اس سے ان مانگتے ہیں، نادان لوگوں کے کلام کی تردید ہو گئی معافی مانگتے ہیں جو تمام اعمال ایسے خیر گناہوں کو کی جس کے کرنے سے ذکر آپ کو کی رحمت سے ذکر اللہ امید کہہ ختم کے ہو جاتی ہے خاص اللہ اور کے دعا ذکر رد کی کر نفی دی کر جاتی دیتے ہے ہیں، اور پے در پہ کہتے بلائیں ہیں نماز آتی بھی اللہ کا رہتی ذکر ہیں ہے، اور ایک کے بعد ایک تلاوت بھی پریشانی اللہ کا آتی ذکر ہے، رہتی ہے اور غم عمومی بڑھتے معنی میں رہتے سر ہیں۔ چیزوں کو یا ذکر اللہ میں ہمارے شامل اس کر قسم دیتے کے ہیں، سارے گناہ اس معاف سے فرما۔ انکار نہیں ہے، لیکن آمین اس یا حدیث رب میں العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے استغفار نمبر یہ 37 خاص ذکر کا دعاؤں کو تذکرہ پھیرنے کر اور رہے اللہ ہیں، کی اور خاص ناراضگی اللہ کو کا لمبا ذکر کرنے جو والے اللہ گناہ۔ اللہ اللہم انا لا الہ نستغفر الا لكل اللہ، لا الہ ذنب الا اللہ، يرد عنك وہ مراد ہے دعانا یا الا اللہ، ويجلب في الا اللہ سخطك کا على عنا یہ اور مراد ہے۔ يكثر عنك اس سے ان عملنا۔ نادان اے لوگوں اللہ کی کلام ہم کی آپ سے تردید معافی ہو گئی مانگتے ہیں جو تمام تمام اعمال ایسے خیر گناہوں کو کی جو ہماری کے دعا ذکر کو آپ کو کے ذکر دربار اللہ سے کہہ واپس کر پھیر خاص دیں اللہ کے اور آپ ذکر کی کی ناراضگی کو نفی لمبا کر دیتے دیں، ہیں، یا آپ سے ہماری اور امید مجالس کو کم ذکر کر سے دیں، دور رہتے یا ہیں۔ اللہ ہماری اس حق قسم تعالی کے شان سارے گناہ معاف سمجھ و فرما۔ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بار استغفار نمبر وہ 8 فضائل دلوں کو مردہ درجہ کرنے ذیل اور شیطان کو خوش کرنے تمام والے نیک گناہ۔ اعمال میں سب سے زیادہ نافع اللہم اور انا خیر نستغفر عمل لكل خود اللہ کا ذنب ذکر ہے۔ يميت القلب نمبر 2 ويشفي الكرب بادشاہوں کے بادشاہ ويشغل اور الفکر ہر چیز کے ويعوذ مالک الشیطان کی نظر میں ويسقط سب سے الرحمن۔ زیادہ پاک اے اللہ اور ہم عمدہ آپ سے معافی اللہ کا مانگتے ذکر ہیں ہے۔ تمام ایسے گناہوں کی جو بندہ مردہ دلی کا سبب بنے یا دل کو مردہ کر دیں اور بے چینی کو بھڑکا دیں اور فکر کو مشغول کر دیں اور شیطان کو خوش کر دیں اور رحمان کو ناراض کر دیں۔ یا اللہ ہمارے اس قسم کے سارے گناہ معاف فرما۔ کو سب سے زیادہ آمین یا جو رب بلند العالمین۔ کرتی ہے اللہ کیا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ استغفار نمبر 39 نمبر 3 اللہ کی رحمت سے مایوس بندہ اور ذاکر محروم کے کرنے درجات والے عالیہ کو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند لكل کرنے والی ذنب چیز اللہ کا ذکر ہے۔ يعقب الياس من رحمتك اللہ کی راہ میں سونا لٹانے سے بھی زیادہ اعلیٰ افضل اور نافع اللہ کا ہم آپ سے ذکر ہے۔ معافی مانگتے ہیں حالانکہ انفاق تمام فی ایسے سبیل گناہوں اللہ کی کس جو قدر انجام کے اہمیت ہے اعتبار سے کہ وہ اپنے کسی پیچھے ذی علم آپ و کی فضل رحمت سے سے مخفی نا امیدی نہیں، لاتے ہیں مگر اور مایوس کر اللہ دیتے کے ہیں آپ ذکر کی جس میں مغفرت بغیر سے کچھ خرچ اور نہیں معروم کرنا کر دیتے پڑتا، اس فراخ وہ سب سے فراوانی آسان سے ہے۔ جو آپ کے خزانوں میں ہے۔ یا اللہ کی اللہ راہ ہمارے میں اس چاندی قسم کے لٹانے سارے سے بھی گناہ زیادہ معاف نفع فرما۔ بخش آمین عمدہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے راہ میں استغفار چاندی نمبر لٹانے سے 40 بھی زیادہ اللہ کے ولیوں کو افضل عمل جو اللہ متنفر کا کرنے ذکر ہے۔ اور اللہ سے سونے کے ذکر کے تعلق کرنے بعد والے گناہ۔ چاندی کے ذکر اللہم کی انا بظاہر کچھ نستغفر ضرور لكل نہیں ذنب رہتی، يبغضنا الى عبادك ينفر عنا اولیاءك اور یوحشنا من آل طاعتك بواسطة المعاصی ورکوب الحبوب وارتکاب الذنوب۔ اے اللہ نمبر ہم 5 آپ میں سے بتایا معافی مانگتے ہیں اللہ کی راہ میں تمام چاندی ایسے لٹانے گناہوں سے کی زیادہ جو ہمیں نفع آپ کے بندوں عمدہ کے عمل سامنے اللہ کا ذکر ہے۔ مقبوض بنا دیں سونے اور کے آپ ذکر کے کے بعد اولیاء ان کو ہم چاندی سے کے متنفر تذکرہ کر کے دیں بغیر کوئی یا آپ زور کے نہیں اہل ہونی طاعت سے چاہیے ہمیں لا تعلق مگر کر دیں رسول گناہوں اللہ کی صلی اللہ وحشت کی علیہ وجہ وسلم سے نے سونے اور کے ایک گناہ انفاق دوسرے کے گناہ بعد کا چاندی ذریعہ کا بن جائے ذکر کیوں اور کیا؟ پے در پہ گناہ ہونے حالانکہ لگے۔ سونا یا اللہ بظاہر ہمارے چاندی اس سے قسم کے زیادہ سارے قیمتی گناہ ہے۔ معاف فرما۔ جب ذکر اللہ آمین۔ زیادہ قیمتی شے کے انفاق سے زیادہ اعلیٰ اور خیر ہے، یا ادنا اللہ شے سے تو بطریقہ اولا یا اللہ خطاؤں سے بطریقہ ضرور اولا فرما۔ عرفہ ہو، یا اللہ ہماری نیکیوں کا قبول فرما۔ بطریقہ یا اولا اللہ عرفہ اور رمضان اعلیٰ مبارک ہو۔ ساتھ چل رہی ہیں اور یا اللہ تیزی سے یا اللہ یہ رحمت کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ یا اللہ ہمیں سونے کا ذکر کر دیا، سونا لٹانے سے اپنی افضل رحمت سے اللہ کا محروم ذکر نہ ہے، فرما۔ تو یا بعد اللہ میں پھر کہا چاندی لٹانے سے بھی افضل نہ اللہ کا فرما۔ ذکر ہے۔ یا اللہ تو پوری سونا امت تو مسلمہ اعلیٰ کے لیے چیز ہے، یا اللہ اعلیٰ سے رمضان جب کے یہ مہینے میں ذکر مغفرت افضل کا ہے فیصلہ فرما۔ تو چاندی تو ادنا ہے سونے کے مقابلے، انتشار سے
اتحاد کا والا آٹومیٹکلی
افضل ہوگا اس کا ذکر پریشانی سے عافیت نصیب فرما یا اللہ کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل سے یہ ہر شخص کی اپنی حیثیت کے مطابق یا علیہ ارشاد نبی اس مبارک مہینے کو یا اللہ امت سونا چونکہ مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے وہ کسی کسی کے پاس سربلندی کی بشارت بنا ورنہ متوسط ادنا درجے کے لوگوں کے پاس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا اللہ چاندی دنیا کے زیورات عیش و آرام کی زندگی ہمیں عطا فرما تو مالدار کے حق میں سونا خرچ کرنا بڑا عمل آج انشاءاللہ مالدار کے حق میں سونا خرچ کرنا بڑا عمل کریں گے لہذا حدیث اس نمبر اعتبار سے ترجمہ ذکر اللہ کی حضور حضور اقدس صلی اللہ کہ اللہ کے ذکر سونا خرچ کرنے سے بھی افضل آدمی ایسے ہیں جبکہ ایک عام جن کو اللہ متوسط جل شانہ شخص کے حق اپنے میں رحمت چاندی کے بھی سائے میں اسی قدر ایسے قیمتی دن اور جگہ مہنگی عطا چیز فرمائے ہے گا جس قدر جس ایک میں اس کے مالدار سائے کے کے حق سوا میں کوئی سائے نہ سونا ہو۔ قیمتی ہے ایک عادل تو عام بادشاہ، آدمی کے اعتبار سے بھی دوسرا وہ جوان ذکر اللہ کی جو فضیلت جوانی میں والی اللہ کی عبادت کرتا کہ ہو، اس شخص کے تیسرا وہ راہ شخص للہ جس کا دل اگر مسجد وہ میں میرا اٹکا ہو، مجمع میں ذکر چوتھے کرتا وہ ہے دو شخص تو میں اس سے جن میں بہتر اللہ مجمع ہی کے واسطے یعنی محبت فرشتوں کے ہو، مجمع اسی میں پر جو ان کا معصوم اور اجتماع بے ہو گناہ ہے اور اسی پر جدائی ہو۔ اس کا تذکرہ کرتا ہوں پانچواں وہ شخص اگر جس کو بندہ کوئی میری حسب طرف نسب والی ایک اور بار حسین عورت متوجہ اپنی ہوتا طرف ہے متوجہ کرے تو میں اور وہ ایک کہہ دے ہاتھ اس کہ کی مجھے طرف اللہ کا متوجہ ڈر ہوتا ہوں۔ مانے ہے۔ اور اگر وہ ایک ہاتھ چھٹا وہ بڑھتا شخص ہے جو تو میں ایسے دو مخفی ہاتھ طریق سے صدقہ کرے ہوتا ہوں۔ کہ دوسرے اگر ہاتھ وہ کو بھی میری خبر طرف نہ چل ہو۔ کر آتا ہے تو میں اور اس کی طرف ساتواں دوڑ وہ کر شخص جاتا ہوں۔ کہ اللہ کا ذکر یہ تنہائی میں حدیث کرے امام بخاری اور امام اس مسلم کے آنسو بہنے متفق لگے۔ حدیث ہے یہ ذکر متفق کی ہے علیہ، باقی اس کے یعنی علاوہ بخاری جو اور ہے مسلم وہ کی حدیث ترمذی ہے۔ ابن ماجہ ان سب شرح نے اس روایت کو نقل بنیادی طور پر شرح۔ ذکر کی تین قسمیں ہیں، اس حدیث قدسی قلبی، میں حق تعالی لسانی شانہ اور نے عملی۔ ذکر اللہ کرنے نصوص والوں کے شریعہ سے لیے پتہ 8 چلتا انعام و ہے اکرام بیان کہ ہیں۔ تینوں ہی طرح 8 کے انعام و اذکار اکرام مطلوب بیان اور ہیں۔ مقصود نمبر ہیں، بندہ مومن اور کے ہر ایک کی گمان اپنی کے جگہ بے مطابق انتہا فضیلت اللہ ہے۔ تعالیٰ اپنی رحمت چنانچہ و اس قدرت حدیث کو موڑ مبارکہ دیتے میں ہیں تینوں اور اس قسم سے کے ذاکرین کا بندے مرتبہ کے اور گمان مقام کی بتایا قدر و گیا ہے قیمت بتلائی گئی ہے کہ چار اور طرح کے تو در عملی پردہ ذاکر ہیں نیک گمان کی اور دو تلقین طرح بھی کر کے دی لوگ گئی۔ لسانی بندہ ذاکر جیسا اور گمان ایک رکھتا ہے اللہ کے طرح بارے کا میں بندہ تو ویسے ہی قلبی اللہ ذاکر تبارک و ہے، تعالی اس کا معاملہ اور کرتے ان کی ہیں فضیلت کیونکہ یہ کہ بندہ کہ کل مومن روز کا جو قیامت گمان میں ہے عرش اس کی الہی اللہ کے کی سائے بڑی تلے قدر ہوں گے جس تو وقت اس کی کسی قدر کو و کوئی قیمت سایہ بتائی۔ نہیں ملے گا۔ اور گویا کے در پردہ چنانچہ نیک من جملہ ان گمان میں کا سے جو ایک اشارہ عادل کر بات دیا ہے کہ آپ نیک دوسرا گمان عبادت الہی میں اللہ کے جوان بارے میں ہونے نیک والا گمان شخص، رکھیں گے تو اللہ اور تبارک دو و وہ تعالی شخص آپ کے جو لیے اللہ نیک کے لیے فیصلے محبت اور ناراضگی کرنے والے ہوں گے۔ ذاکر کو اور چوتھا اللہ وہ سبحانہ و جو تعالی چھپا کر راہ اپنی اللہ جلیل میں قدر مایوس صدقہ اور کرنے رفاقت والا عطا ہے۔ کر دیتا ہے۔ ظاہر یہ چار طرح کے مائیت اشراط عطا کر اللہ کو دیتا یاد ہے۔ رکھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ میں اس تبھی تو بندے وہ کے رضائے ساتھ الہی جو کے ذکر لیے کرتا ہے مذکورہ اس کے ساتھ تمام ہوتا ہوں عملی کام تو اللہ اور کی مالی مائیت عبادات نصیب سر ہوتی ہے۔ انجام دیتے ہیں۔ نمبر 3 بندہ ذاکر کیونکہ قلبی اور لسانی منشا ذکر سے اور مرضی کے بھی در مطابق حقیقت چپکے مطلوب چپکے تو اس کو یہی دل میں یاد ہے کرتا کہ انسان ہے۔ اپنی عملی زندگی گویا میں کہ بندہ دل میں مقام جب یاد مشاہدہ کرتا ہے یا اللہ تبارک مقام و تعالی بھی اس کے مراقبہ پر منشا کے پہنچ کر مطابق اس کو درجہ دل میں احسان یاد پر کرتا فائز ہے۔ ہو جائے، کیونکہ ذاکر کا اور منشا اب دل میں یاد عبادت و کرنے کا خدمت ہوا کرے۔ تو اللہ تبارک و پانچواں تعالی وہ ایک شخص دل میں یاد جس کا رکھنا قلب مسجد سے کہ اس اٹکا قدر ہوا یہ ہو، منشا اس کو وہ پسند یہ آتا ہے قلبی کہ ذاکر اللہ ہے، اسی کے مطابق کیونکہ وہ یاد دل میں کرتا اپنے ہے۔ رب اعلیٰ اس سے کو بھی یاد ذاکر رکھے کی ہوئے اہمیت ہے، کا پتہ چلتا ہے۔ تبھی تو وہ اس کے گھر یعنی اور مسجد اگر میں بار ذاکر بار لوٹنے کے اجتماعی لیے مجلس بے میں قرار رہتا اللہ ہے۔ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس اور کے منشا تیسری کے قسم کے مطابق دو طرح مجمع میں اس کے بندے کو لسانی لاتا ذاکر ہے۔ ہیں جو زبان سے بندہ اللہ جب کا مجمع ذکر میں کرتے ہیں، اللہ ان میں چھٹا وہ پاک دامن عفیف شخص جو زبان سے انی اخاف مجمع بھی یاد اللہ کر رہا ہے، یہ کہہ کر گناہ سے ہٹ جائے کہ بلکہ میں اللہ انسانوں سے ڈرتا ہوں۔ زیادہ پاکیزہ اور اور نورانی ساتھ مجلس وہ میں شخص اللہ جو اس بندہ تنہائی ذاکر میں کا اپنے تذکرہ رب کرتا کریم ہے۔ کا ذکر کرتے کرتے تو گویا رونے کہ لگتا ہے۔ فرشتوں کے مجمع میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے تو کا گناہ ذکر اور کرتے ہیں۔ منبع اور گناہ ظاہر ہے کہ ابلیس اس سے ملائکہ کا دور مجمع ہٹ جو ہے جاتا ہے۔ اس بندے اس کے حدیث سینے کے مجمع اس سے آخری بہت ٹکڑے اعلیٰ سے اور پاکیزہ تنہائی اور خلوت میں بہت اللہ بڑا کا ذکر جو کرنے ہے والی کی نمبر فضیلت 6 معلوم ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے ہاں لیکن اس آخر ذاکر کا کا یہ خیال مقام ہو ہے جاتا ہے اس ٹکڑے میں تب یہ تنہائی میں ذکر اللہ کے کا ذریعے ذکر کرنے اپنے سے زیادہ اللہ کی طرف دراصل ایک بارش بڑھتا ذاکر ہے کے رونے تو اللہ اس اور کی طرف اشک ایک بار ہاتھ رونے بڑھ کی کر فضیلت قرب بتلانا اجلال عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ میں گویا کہ اللہ اللہ کی اس فضیلت کے معلوم بڑھنے ہوتی اس قدر تو اجتماعی مجلس میں بھی کرتا ہے تو کہ وہ ذاکرین ایک اللہ کا باری ذکر ہی بڑھتا تو کرتے اللہ ہیں، ایک ہاتھ اس مگر کی ان کے طرف حق میں سائے عرش کی فضیلت نہیں بتلائی گئی۔ بندہ ذاکر تو معلوم ہوا
جب کہ ایک سایہ ہاتھ کی اور فضیلت بارش محض کے بجائے ذکر اللہ پر مرتب باقاعدہ اور نہیں ہو رہی، متواتر بلکہ اللہ اس کی ذاکر طرف کے چل نکلتا رونے پر ہے، مرتب ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ اور کر کوئی ایسا اگر قرب اجلال اجتماعی عطا کر مجلس میں دیتا بھی ہے اشکبار کہ ہو اللہ جائے اس کی آنکھ بن تو اس کو جاتا بھی ہے یہی جس فضیلت سے وہ کل دیکھتا روز ہے، قیامت میں حاصل اللہ ہوگی۔ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اب رہا یہ جس سے سوال وہ کہ پکڑتا ہے، حدیث میں صرف اللہ تنہائی اس کا کا ذکر قدم بن اور جاتا اس ہے کو رونے کا جس ہی سے کا وہ تذکرہ چلتا کیوں ہے۔ کیا گیا ہے؟ دیکھو اور کس قدر اجتماعی کسی ذاکر کی مجلس کے اللہ ذکر پر رونے کی حکمت صورت ہے میں کہ اللہ یہ تبارک انعام و کیوں تعالیٰ نہیں اس کی بتلایا آنکھ گیا؟ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس میں ذاکر کے کمالی اخلاص کو بتلانا مقصود ہے کہ باوجود یہ کہ تنہائی خلوت ہے اور کوئی دوسرا دیکھنے والا بھی وہاں نہیں ہے، اس کے دکھانے کو اشکبار ہو اور ریاکاری سے روئے، پھر بھی محض اپنے اللہ کی معیت کے تصور میں روتا ہے، بھلے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اس لیے یہ رونا اللہ جو ہے اس قدر قیمتی ہے کہ کل روز قیامت میں سائے عرش کی دولت سے سرفراز ہوگا۔ بندے کے قلبی اور سری ذکر کو قبول کر کے خود بھی اس بندہ ذاکر کرتا ہے، اسی درجے کی اخلاص کے ساتھ رو پڑا تو بھی یقیناً اس انعام کا حقدار رب ہوگا۔ عظیم کی شان کے لائق ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعض محدثین نے خالیاں سے مراد دل کی طرح ہے، ویسا جیسے اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو، بھلے وہ اجتماعی مجلس میں ہو اور ایسی کیفیت میں، اور ساتھ ہی کیفیت میں اس کے ذکر لسانی تو اور عرش جہری الہی کا کے سائے کا اجتماعی مستحق مجلس میں ہوگا۔ ہونا بتلایا گیا۔ غرض ہے کہ تنہائی میں رونا عام طور مجمع کے پر اندر ریا سے خالی ہوتا ہے، اس کا بھی اور ثبوت کامل اخلاص پر مرتب اس کا بھی ہوتا ذکر کر ہے، دیا، جبکہ اور اجتماعی ساتھ ہی مجلس میں ذکر رونے کا لسانی جہری رونے میں ریا کا اجتماعی احتمال مجلس رہتا ہونا ہے، بتلایا اور گیا ہے، عادتاً اور اس کا اخلاص فضل و کمال قبول پر بھی ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کہ صرف خود تنہائی میں رونے کا فرماتے تذکرہ ہیں حدیث میں کیا گیا کہ میں خود بھی اس اجتماعی بندہ مجلس میں ذاکر بھی کا ذکر اگر اس اجتماعی درجے کی اخلاص ایسی پر رونا مجلس میں واقع کرتا ہو ہوں تو جو سایہ ملائکہ کی انعام نورانی اس پر مجلس بھی ہوتی مرتب ہے۔ ہوگا۔ اور مجلس و مجمع نیز سے اجتماعی کہا مجلس میں اس میں بلند اجتماعی آواز سے مجلس جہری میں ذکر ہوتا تعاقص ہے۔ انوار کی وجہ سے تو دیکھو مجمع انوار کو ایک جہری دوسرے کی ذکر طرف لازم منعکس ہے۔ ہوتے ہیں، اب مجمع تعاقص اکٹھا انوار ہوتا ہے کی اس وجہ لیے سے کہا کہ بس سارے اوقات مل کے جہری اشکبار ذکر ہونا لا الہ اور الا رقت اللہ، قلبی طاری لا ہونا الہ عموماً الا آسان اللہ، ہوتا یا ہے، اللہ لیکن تنہائی میں اللہ بوجہ خلوت اللہ اشکبار اس کا ہونے ذکر کریں۔ اور قلب کے اور رقیق ہونے کی کوئی جہری ذکر مضبوط کرنا مؤثر بلا آواز سے یہ وجہ خود نہیں یہ پائی جاتی اللہ تبارک سوائے و اس تعالیٰ کے کے حدیث کہ انتہائی درجے کے اخلاص اس کا اور منشا تعلق ظاہر مع اللہ ہو تو رونا اس لیے آسان جو ہو ہے جاتا ہے، وہ جہری ذکر اور یہ شان اس تنہائی کے ذاکر کو حاصل ہو گئی ہے۔ اس لیے تنہائی میں رونا واقعی قابل قدر اور قابل ذکر ہے۔ حضور جو ہر ایک اکرم کو صلی نہیں، اللہ علیہ وسلم نے ایک بلکہ مرتبہ کسی صحابہ کسی کرام خوش رضوان نصیب اللہ کو علیہ حاصل مجمع سے ارشاد فرمایا تبھی تو کیا ایسی میں تم کو اوقات ایسی میں چیز نہ بتاؤں اشکبار جو ذاکر تمام سایہ اعمال عرش میں کا بہترین حقدار چیز ٹھہرا۔ ہے اس سے اندازہ لگائیے اور تمہارے کہ مالک ذکر کے خود اپنی نزدیک ذات سب سے میں زیادہ کیا کم پاکیزہ ہے فضیلت رکھتا اور تھا تمہارے کہ اگر درجوں کو آنسو بہت بہتے زیادہ تھے بلند تو کرنے عرش والی الہی کا سایہ بھی ان ذاکرین اور کو سونے ڈھانپ چاندی لے گا۔ کو جیسے اللہ دنیا کے میں راستے میں خرچ ملائکہ کرنے سے رحمت بھی زیادہ مجالس بہتر ذکر ہے۔ کو عرش الہی تک اور ڈھانپ جہاد لیتے میں ہیں تم اور دشمنوں سکینہ کو ان پر قتل نازل کرو ہونے لگتا ہے۔ اور وہ تمہیں قتل اللہ کریں، تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر صحابہ 10 کرام رضوان اللہ حضور علیہم اقدس صلی اجمعین اللہ علیہ وسلم کہ ضرور بتلائیں دولت قدر نبی میں اکرم موجود صلی اللہ علیہ تھے وسلم اور آیت فرمایا وصف نفس اللہ کا کا ذکر ہے، الى آخری نازل ہوئی، یعنی اللہ جس کا کا ذکر ترجمہ ہے۔ یہ ہے یہ جو کہ اپنے کرو آپ گے کو ان اس لوگوں کے اتنے پاس اونچے پابند مقامات اور کیجئے درجے ہیں۔ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے حوالہ ہیں۔ حضور اقدس صلی صحیح اللہ علیہ حدیث ہے وسلم اس یہ آیت کے مسند نازل احمد ہونے کے بعد اور ان سنن لوگوں کی ترمذی تلاش میں کی بھی ہے، ابن ماجہ اور ایک مسند جماعت کو حاکم دیکھا کہ اللہ کے شرح۔ ذکر میں مشغول اس ہے۔ حدیث مبارکہ میں بعض لوگ ان میں رسول بکھرے ہوئے اکرم بالوں صلی والے اللہ ہیں، علیہ وسلم خوش نے کھالوں والے خاص ہیں، اللہ کے صرف ذکر ایک کی کپڑے 8 فضیلتیں صرف ایک کپڑے والے عجیب و غریب ہیں۔ جب انداز سے حضور بیان اقدس صلی فرمائی۔ اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کے پاس حالانکہ وہ بیٹھ گئے تمام اعمال جن اور کے ارشاد تقابل میں فرمایا، تمام آن تعریف صلی اللہ اللہ علیہ ہی کے وسلم لیے نے اللہ کے ہے ذکر جس سے کو میری امت میں ایسے یہ لوگ پیدا یہ فرمائے، آخیت خود اور مجھے ان عرفہ کے پاس قرار بیٹھنے دیا کا ہے۔ حکم دیا گیا۔ عمومی معنی میں سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ بھی اخرجہ ذکر اللہ میں الطبرانی۔ داخل ہے، سارے اعمال بھی اس حدیث ذکر اللہ مبارکہ میں عمومی معنی اللہ کے داخل ہیں، ذکر کرنے لیکن والوں اللہ کے تبارک و ساتھ تعالیٰ خاص ذاتی اوصاف اللہ کا ذکر اور جو ہے 4 اس کو فضیلتیں عرفہ بیان اور کی گئی آخیت قرار دیا، جن میں لیکن 3 حضرت قالی صلی اللہ علیہ اوصاف وسلم ہیں منشا اور وہ 4 عمومی حالی ہیں۔ مفہوم پر مبنی ذکر جہاں نہیں تک قالی بلکہ اوصاف وہ کا خاص تعلق ہے، ذکر اللہ جو ایک قلب و یہ زبان کہ سے صبح کو اللہ بندہ کو ذاکر پکارتے کبھی ہیں، سرن دوسرا اور کبھی یہ جارن، کہ شام کبھی کو اللہ کو انفرادن پکارتے ہیں، اور کبھی اور اجتماعاً تیسرا یہ مجالس کہ خیر میں کرتا تیسرا ہے۔ یہ کہ ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ میں مشغول ہے۔ اکیلا تیسرا یہ کہ ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ ان کے حالی اوصاف 4 ہیں۔ پہلی حالت ان کی یہ کہ اجتماعی مجلس کی شکل میں بیٹھتے ہیں، دوسری حالت یہ کہ بال ان کے اس سے ان بکھرے نادان رہتے ہیں، لوگوں کے کلام کی اور تبدیل تیسری ہو حالت گئی یہ کہ فاقہ جو کشی سے تمام کھانے اعمال خشک خیر رہتے کو ہیں، کہ اور اس چوتھی ذکر کو حالت یہ ذکر اللہ کہ کہہ بدن پر ایک کپڑے خاص کا اللہ کے ذکر تیسرا کی نفی رہتا کر ہے۔ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہی نماز 4 ذکر فضیلتیں کریں، تو ان میں پہلی تلاوت فضیلت اللہ یہ کا ذکر خود اللہ نے ان کا پتہ عمومی دیا، معنی میں سر چیزوں کو اور ذکر دوسری میں شامل فضیلت کر یہ دیتے ہیں، کہ رسول اس سے اللہ صلی انکار اللہ علیہ نہیں وسلم ہے، نے لیکن اس ان کو حدیث میں بذات نبی کریم خود صلی اللہ تلاش علیہ کیا۔ وسلم جو ہے یہ خاص تیسری ذکر کا فضیلت تذکرہ یہ کر رہے کہ ہیں، رسول اور اللہ خاص صلی اللہ اللہ علیہ کا ذکر وسلم نے اللہ نہ صرف تلاش کیا بلکہ ان یا کے لا ساتھ الہ ان کی الا مجلس اللہ میں لا الہ تشریف الا فرما اللہ ہوئے۔ وہ مراد ہے یا اور الا چوتھی اللہ فضیلت الا یہ اللہ
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان ان نادان ذاکرین کی لوگوں کی مجلس کلام میں کی بیٹھنے تردید کا ہو حکم گئی دیا جو گیا۔ تمام اعمال خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ان ذکر کو ذاکرین کی ذکر اللہ مجلس میں کہہ بیٹھنے کر کا خاص حکم دیا اللہ کے ذکر گیا، کی جس پر آپ نفی صلی اللہ کر علیہ وسلم دیتے نے ہیں اللہ کا اور شکر ادا مجالس کیا، ذکر سے گویا دور ان رہتے ذاکرین ہیں۔ کے وجود کو اللہ تعالیٰ شاہ اس امت میں سب ایک وجود نعمت توفیق عظمیٰ عطا قرار فرمائے۔ دیا گیا۔
اس تمام تر تفصیل سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اجتماعی مجالس ذکر صبح شام سجاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان میں شریک ہوتے تھے، کی نظر میں سب سے زیادہ پاک جس کا حکم حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا تھا، اور آپ ذات کے وجود کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر ادا ذکر کر کے بندہ ذاکر کے درجات عالیہ کو فی امت اللہ کی نگاہ میں لفظ سب سے بیان زیادہ کر کے اس طرح اشارہ فرمایا کہ پوری امت میں سے بعض خوش نصیب ہوں گے جن کو ایسا عالی شان مقام نصیب ہوگا۔ اللہ کا ذکر ہے۔ فی امتی کا مطلب یہ کہ بعض خوش نصیبوں کو بندہ یہ ذاکر کے مقام درجات عالیہ کو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ یلتمسہم جو کہا آپ تلاش کو نکلے اللہ کی راہ میں کہ الفاظ بتلا رہے ہیں کیسی مجالس ذکر انتہائی نایاب ہوں گی کہ تلاش کرنا پڑیں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ اللہ اکبر، کی کس قدر اہمیت ہے، سبحان، ایسی مجالس ذکر انتہائی نایاب ہوں گی کہ تلاش کرنا پڑیں گی، مگر چنانچہ بعض مسلمان ہی ہوں گے جن کو مجالس میں ذکر جاری کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی توفیق اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ نفع بخش عمدہ عمل اللہ کا کیونکہ اجتماعی مجالس میں ذکر کا بلند آواز سے ہونا ہی بلند مطلوب اور ملزوم ہوتا ہے۔ سونے کے ذکر کے بعد سیدھی ذکر چاندی کے ذکر اجتماع لازم بظاہر نہیں، کچھ بلکہ ضرورت حق تعالی شانہ نے یذکرون کی جگہ یدعون کا لفظ اشارہ سے بھی افضل ہے، یذکرون کی جگہ یدعون کا لفظ اشارہ فرمایا، حالانکہ یدعون سے یذکرون ہی مراد کیا ہے، وجہ ذکر کی تو یذکرون ہی کیوں نہ لائے؟ نمبر 5 میں بتایا اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ سبحان اللہ، لطیف ہوتا ہے وہ یہ کہ دراصل یدعون کا سونے کے ذکر کے بعد چاندی کے تذکرہ یعنی وہ پکارتے ہیں، اور پکار کو جہر اور بلند آواز ہونا لازم ہے، تو پکارتے ہیں تو مطلب بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، مطلب یہ کہ لوگ بلند آواز سے صبح و شام ذکر کرتے ہیں، جو ذکر جاری پر سری دلیل ہے۔ تو جب ذکر اللہ زیادہ قیمتی شے کے انفاق سے زیادہ اعلیٰ اور خیر ہے، بلند آواز سے جاری ادنا شے سے تو بطریقہ یہ اولا مطلوب ہے، اور اسی اسی کی طریقہ اولا فضیلت ہے، عرفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں ان خوش نصیبوں کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھ رہے ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو تلاش کریں جو یہ مجلس ذکر سجا کے بیٹھے ہیں، اور آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے، بعد میں پھر کہا چاندی لٹانے سے بھی تلاش افضل کیا اللہ کا ذکر اور ان کے ساتھ جا ہے۔ کر سونا تو اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ سے جب یہ ذکر افضل ہے، چاندی تو ادنا ہے سونے کے مقابلے میں، اس سے تو بطریقہ اولا آٹومیٹکلی افضل ہوگا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نصیب فرمائے، آمین اس کا یا جواب رب العالمین۔ دراصل یہ شخص کی یہ ہر شخص کی اپنی حیثیت کے مطابق ارشاد یہ نبی ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ لنک دے دیا گیا ہے، سونا چونکہ مہنگا اور قیمتی ہوتا اور ہے ہمارے ساتھ وہ کسی کے پاس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ورنہ متوسط ادنا درجے یا رب العالمین۔